لیے اللہ پاک نے جسم دیا ہے، اعضاء و جواری دیا ہے۔ اب اس کو اللہ کو راضیت کیا جائے، اس سے مال دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس سے اللہ کو راضی کیا جائے، اولاد دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس سے اللہ کو راضی کیا جائے۔ یہ سارے ہمارے ذرائع ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے بھی اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے، اس سب کا تعلق باہر کی کسی چیز کے ساتھ اللہ نے نہیں رکھا، بلکہ اندر کا مایا جس کا بنا ہوا ہوگا، اندر کا یقین جس کا بنا ہوا، اس کی دنیا بھی اللہ پاک بنائیں گے، دنیا میں بھی چین، سکون، راحت، اطمینان، مرجعیت، محبوبیت اللہ دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو انسان بھولا ہوا ہے، جب بھی یہ بھٹکا، جب بھی اس نے اللہ کی چاہت کو چھوڑا اور میرے دوستوں اور بزرگوں منچاہی پر آیا، ایک اللہ نے نظام بنایا ہے زندگی گزارنے کا جس کو اللہ نے پسند کیا، جو یعنی اللہ پاک نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک طریقہ، ایک اسلام، ایک دین عطا فرمایا۔ اگر اس کے مطابق یہ زندگی گزار رہا ہے تو میرے دوستوں یہ کامیاب ہے۔ اور اگر میرے دوستوں اس کو چھوڑ کر یہ اپنے ذہن سے کوئی چیز، کوئی نقشہ بنا رہا ہے کامیابی کا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کھول کھول کر ایسے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ دیکھو انہوں نے رب کی نہیں مانی، انہیں اپنی منچاہی پر زندگی گزاری، یہ کیسے ناکام ہو گئے۔ یہ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، سارا ملک اس کے اختیار میں، کہتے میں یعنی یہاں تک پہنچ گیا، یعنی مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو فرعون تھا یہ تربوز بیچنے والا، اور آخر میں تربوز بیچتے بیچتے مصر میں پہنچ گیا اور وہاں قبرستان میں پہنچا، جو مرتا رہا اس سے ٹیکس وصول کرتا رہا، وزیر مرا اس سے زیادہ طلب کیا، بادشاہ نے بلایا اور اس کی ہوشیاری کو دیکھا تو اس کو اپنا وزیر بنا دیا، بادشاہ مرا تو اس کو بادشاہ بنا دیا، اور پھر میرے محترم بھائیوں اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ اب وہاں پر یہ اکڑا کہ میں ہی ہوں، میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، یہ نہریں تو میں چلا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ بڑے کریم ہے، اپنے بڑوں کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے بندے ناکام ہو جائے، ماں کبھی نہیں چاہتی میرے بندہ ناکام ہو جائے، میرا بچہ ناکام ہو جائے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اس لیے اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے بندے ناکام ہو جائے۔ تو اللہ پاک کیا دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، اور نبی نے محنت کی، دعوت دیتے رہے، اور وہ اکڑ میں بڑھتا رہا۔ پھر اللہ ایک دم پکڑا نہیں کرتے، آزمائشیں لاتے، حالات لاتے۔ تو کبھی طوفان آیا، اس میں ہوش میں نہیں آیا، پھر میرے محترم بھائیوں دوستوں پھر منت سماجت موسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں ٹھٹیاں آئی، ٹھٹیاں صرف گھاس پھوس کو کھانے والے نہیں، اس کے میل پر شروع ہو گئے، وہ بھی کھانے لگ گئے۔ پھر میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے کہ آ جائے راستے میں۔ پھر خون کا غضب، بنی اسرائیل پانی پیے تو پانی، اور یہ گٹی بن پیے، پھر قوم پیے تو میرے محترم بھائیوں خون بن جائے۔ پھر میرے محترم بھائیوں اللہ پاک نے جو ہے ٹڈی اس کی جو ہے نا مینڈکوں کے غذاب بھیج دیا، 8 قسم کے غذابات آئے، خون کا غذاب، ٹڈیوں کا غذاب، جوؤں کا غذاب۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں جب وہ اکڑ میں بڑھتا رہا، نافرمانی میں بڑھتا رہا، تو کیا انجام ہوا؟ اللہ نے پوری قوم سمیت اس کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے اس امت کے لیے کہ اے امت محمدیہ ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو، دیکھو یہ کامیابی ملک و مال میں سمجھ رہا تھا، اللہ نے اس کو کیسے ناکام کر دیا۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے
اللہ نے حکومت کو نہیں چھینا، اللہ نے بادشاہت کو نہیں چھینا، اللہ نے بادشاہت میں رکھ کر اس کو ناکام کر کے دکھایا۔ اس کے وزیر حامان، میرے دوستوں، کیسے حامان اور شداد کیسے زبردست وزارت کرنے والے، لیکن اکڑ میں تھے، اللہ نے ناکام کر کے دکھایا۔ یہ اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو صدارت والے، وزارت والے اگر اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، اللہ کی چاہت کو چھوڑ کر منمانی پر آئیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، تو یہ جو ان کا انجام ہوا وہی ہوگا۔ کئی میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے قارون کا قصہ بتایا کہ دیکھو قارون کتنا مال والا تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا۔ کیسے اللہ پاک نے اس کو ناکام، مال سمیت، مال کو اللہ نے چھینا نہیں، اس کے خزانوں کو اس کے سر پہ رکھ کر جو ہے زمین نے اس کو کھینچ لیا۔ مولانا اسماعیل صاحب ابھی بتا رہے تھے وہاں رائے میں کہ مصر میں جانا ہوا تو جہاں فرعون جو ہے یہ جو قارون زمین میں دھسا ہے، تو پوچھا گیا کہ بھائی وہ جگہ بتا دو، وہ ہے کہاں؟ تو وہ بولا جب ہم وہاں گئے تو وہ جگہ تھی جس میں سارے مصر کے شہر کی گٹر کے لال پانی آ رہا ہے، اور اس میں جا رہے نیچے، جہاں وہ زمین میں دھسا تھا وہاں سارا پانی اوپر جا رہا ہے۔ اللہ نے ایسے ناکام کر کے بتایا۔ تو یہ مال والوں کا قصہ اللہ نے سنایا کہ دیکھو اس سے عبرت پکڑ لو، یہ قرآن جو ہے یہ تو جو ہے عقل والوں کے لیے، اس میں جو ہے وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس سے عبرت پکڑ لو، یہ کیسے ناکام ہے۔ کئی میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے قوم سبا کے واقعات، کیسے زبردست باغات والے تھے، ایسے گھنے باغات، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس باغ میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، باندھے ہوئے تھے، اور پھر میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ نے اور ایسے باغات تھے کہ خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر اگر کوئی اس کے نیچے سے گزر جاتا وہ ٹوکرے خود بخود بھر جاتے۔ اور میرے بھائیوں پھر اللہ پاک نے، علماء فرماتے چوہے قسم کی جو ہے وہ جانور بھیج دیے، وہ سارے بند انہوں نے سوراخ کر دیے، بڑے بڑے بند تھے، ان پانیوں کے اندر ان کے سارے باغات ان سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ کئی میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے طاقت والوں کا، جن کا نعرہ تھا ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے، ہم طاقت والے ہیں، ان کا نعرہ یہ تھا ہم سے بڑھ کر طاقت میں، اور واقعی ایسی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، کھجور کو ایسے یوں پکڑتے اور جڑوں سمیت اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے نبی کو بھیجا، سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی چاہت پر نہیں آئے، جو اللہ چاہ رہے تھے اس پر نہیں آئے، پھر کیا ہوا میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے ایک ایسی ہوا بھیجی، وہ ہوا ان کو اٹھا کر ہوا میں ان کے مٹکوں کی طرح آپس میں سر ٹکراتے رہے، اور فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے۔ کئی میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے باغ والوں کے قصے سنائے کہ دیکھو کیسے سخی آدمی، اور باغات، باغ تھا زبردست، اور باغوں کے جناب وہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھی لوگوں کو بھی دیتا تھا۔ بچے آئے، انہوں نے کہا بھائی ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں کو دیا کرتا تھا، ہم صبح صبح چلے جائیں گے اور ان باغات کو پکے ہوئے میووں کو لے لیں گے۔ کیا جان کر دیا، اللہ نے رات کو آگ پھرائی، اور جب صبح گئے اپنا باغ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، سب کو اللہ نے جلا کے رکھ دیا۔ کئی قوم سمود کا واقعہ، یہ زبردست مکانات بنانے والے پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے کہ ایسے مضبوط ہمارے مکانات ہو کہ نہ ہوا سے ٹوٹے نہ پانی سے گرے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، ایک چیخ ماری، سب کے گلیجے پھٹے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ یہ ناکام لوگوں کے قصے اللہ نے بیان کیے۔
کہ دیکھو یہ مال اسباب ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر چل رہے تھے، اللہ کے اطاعت پر نہیں آئے، نبی کی بات کو نہیں مانا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ناکام؟ دوسری طرف میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے قصے سنائے کہ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نبوت بھی دی اور حکومت بھی دیا، بادشاہت بھی دی، اپنے ہاتھوں سے ذرا بنا کر بیچتے تھے اور اس کی کمائی جاتے تھے، حکومت کے خزانے میں سے نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو ایسا نرم کر دیا تھا جیسے ہمارے ہاں مٹی نرم ہو جاتی ہے نا، اس سے جو بناؤ، اللہ نے لوہا ان کے لیے ایسا کر دیا۔ تو یہاں بادشاہت، وہاں بھی بادشاہت۔ یہ نبی اللہ کے حکموں کو پھیلانے والے، اللہ کے اوامر پر چلنے والے، یہ کامیاب، وہ ناکام۔ اسحاق علیہ السلام جو ہے نا، یوسف علیہ السلام، میرے محترم بھائیوں وزیر، کیسے اللہ پاک نے پہنچایا، کیسے راستوں سے گزار کر کنویں میں، کنویں سے بازار میں، بازار سے قید خانے میں، قید خانے سے لا کر وزارت کے کرسی پر بٹھایا، کیسے اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ تو یہ اللہ نے واقعات بیان کیے کہ دیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مال والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مال والے تھے، لیکن کیسے کامیاب ہو گئے؟ غریب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ اس سے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے کامیابی ناکامی کا تعلق مال، ملک، چیزوں، صدارت، وزارت کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ نے اپنے اوامر کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو بھی اللہ کے حکموں کو نبی کے مبارک طریقے سے پورا کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ جھونپڑی میں رہنے والا ہوگا جب بھی کامیاب، محل میں رہنے والا ہوگا جب بھی کامیاب ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیوں، زندگی میں دین نہیں ہوگا تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ اس کو ناکام کر دے گا۔ بظاہر کامیابی نظر آئے گی، بڑا کامیاب جا رہا ہے، بڑے مزوں میں ہے۔ بھائی محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو آدمی امرود لاتا ہے نا، امرود، تو امرود کے 2 پیس بنا لیتے، 2 ٹکڑے بنا لیتے، تو طوطے کو بھی امرود کھلاتا ہے اور چوہے کو بھی پنجرے میں رکھ لیتا ہے۔ امرود کا 1 ٹکڑا طوطے کو کھلاتا ہے، تو طوطے سے محبت ہے کھلا رہا ہے یا نفرت میں کھلا رہا ہے؟ محبت سے۔ اور چوہے سے نفرت، بیزار ہو گئے، نقصان ہی کر گئے، تو کیا کر دیا؟ امرود رکھ دیا، اور خوشی خوشی آ رہے امرود کو دیکھ کر، اور جیسے ہی اندر پنجرے میں گئے ایک دم سے دروازہ بند۔ اب امرود لٹکا ہوا ہے لیکن پھر نظر نہیں آ رہا ہے، پھر کبھی ادھر کودتا ہے کبھی ادھر کودتا ہے، کیسے راستہ مل جائے میں نکل جاؤں۔ اور پھر آخر میں جو انجام ہوتے ہیں، صبح بچے آ کر پانی میں ہوتے دیتے رہتے، اب امرود کا مزہ چکھ لو۔ ایسے فرمایا جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ پاک زمین اور آسمان کے دروازے ان کے لیے خزانے کھول دیتے ہیں، اور اسی میں میرے محترم بھائیو اللہ اس کو ناکام کر دے کہ اللہ پاک فرماتے میں ان کی زندگی کو تنگ کر لیتا ہوں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان۔ اس سے میرے محترم بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی محنت کرتے ایک ایک انسان پر کہ سارے کے سارے انسان کامیاب ہو جائے، یہ ناکامی سے بچ جائے، یہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی ان کو چین، سکون، راحت، اطمینان، مرجعیت، محبوبیت ملے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں بھی یہ کامیاب ہو جائے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام آ کر لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، محنت کا میدان دلوں کو بناتے تھے۔ آنکھوں کی محنت پہلے نہیں ہوئی، زبان پر محنت پہلے نہیں ہوئی، پہلے دل بن جائے، دل کا تعلق اللہ کے ذاتی عالی کے ساتھ جڑ جائے۔ آدمی جو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں دین پر چلا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے چلتا ہے۔
جتنا ایمان بنا ہوا ہوگا اتنا دین پر چلے گا، جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اتنا دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ آدمی معلومات کے بقدر نہیں چلتا دین پر۔ اب سب کو معلوم ہے کہ بھائی نماز فرض ہے، لیکن صبح سردی میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا، یہ میرے محترم بھائیوں یہ اس کو معلوم ہے نماز فرض ہے، لیکن یہ ایمان کی طاقت اس کو لائے گا۔ آنکھوں کا برق آنکھ غلط سے رک جائے، چلتے چلتے آنکھ اٹھی اور اللہ کا حکم سامنے، اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ۔ اب اس کا ایمان بنا ہوا ہوگا تو برق لگ جائے گا، آنکھ جھک جائے گی۔ زبان غلط سے رکے گی ایمان کی طاقت سے، اور ایمان الحمدللہ سب کے پاس ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ایمان والے، لیکن ایمان کی طاقت ایک بالٹی ہو پانی کا اور ایک چائے کی چمچ چینی اٹھا کر اس پہ ڈال دی، قسم سے میں نے اس میں چینی ڈالی ہے، بھائی چینی تو ڈالی ہے، قسم تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پورے بالٹی کو میٹھا کر سکے۔ سی این جی میں آدمی پیٹرول راکٹ کا وزن ڈال دے، اس کا ہارس پاور کچھ اور ہے، اس کی طاقت کچھ اور، اس کا طاقت کچھ اور۔ اب سی این جی کا انجن وہ نہیں برداشت کرتا اتنا وزن۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان کی سطح ہے۔ اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھ کر چلے اور ایک باغ میں گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر ہو گئے تو پیچھے چل پڑے۔ جاتے جاتے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا جس کا مفہوم کون تھا؟ ابو ہریرہ۔ آپ نے نعلین مبارک دیے اور فرمایا جاؤ لوگوں سے کہو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی وہ سب جنت میں جائے گی۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ حضور کو بہت زیادہ دیر ہو گئی، پتہ نہیں کہ کہیں تکلیف تو نہیں پہنچی، کوئی مشقت میں تو نہیں آ گئے۔ وہاں سے وہ بھی چلے، راستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے حضور نے یہ نعلین مبارک دیے کہ جاؤ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ سب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں مارا سینے پر اور سرین کے بل گر گئے، روتے ہوئے پھر واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا پیغام لے کر جا رہا تھا اور عمر جو ہے مجھے راستے میں ملے اور مجھے عمر نے مارا اور جو ہے تو آگے اتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ جو ابو ہریرہ بتا رہے تھے کہ جس نے کلمہ پڑھا سب جنت میں جائیں گے، تو ٹھیک میں مفہوم بیان کرتا ہوں بات، لیکن اے اللہ کے نبی لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ایمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ ذرہ برابر ایمان بھی اس دنیا سے لے کر جائے گا، اللہ پاک اس کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اور جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے دنیا میں ہوگا یہ دنیا کا سارا نظام چلتا رہے گا، اور جب تک کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان کی وہ طاقت جو ہمیں پورے دین پر لائے۔ اب دکان میں ایمان والا بھی بیٹھا ہوا ہے اور غیر مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آزان ہو گئی، اللہ اکبر۔ اب اگر ایمان مضبوط ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا میں اللہ کا حکم سمجھ کے اس کاروبار میں لگا تھا، بچوں کے لیے کمانا، حلال کمائی کرنا، فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کمانا۔ لیکن بڑا حکم اللہ پاک کا آ گیا، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب اس میں کامیابی نہیں، اب آ جاؤ، فلاح اور کامیابیاں یہاں سے ملے گی، مسجد سے ملے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان بنا ہوا ہوگا تو یہ شاید 10,000 کا گاہک سامنے کھڑا ہو کہ شٹر بند کر کے فوراً جو ہے مسجد میں پہنچے گا، اور جس کا بنا ہی نہیں ہے وہ بیٹا رہتا ہے، حالانکہ وہ بھی بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے،
یہ بھی بچوں کے لیے گوار ہے. اس کا یقین اور اس کا یقین اور. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، پھر پورے دین پر آدمی آ جائے. وزارت کے صدارت کے سیٹ پر پہنچ کر بھی مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ قصہ سناتے تھے کہ جو ہے وہ ایک آدمی بلوچستان کا وزیر اس نے 10 دن لگا دیے تبلیغ میں، اور کچھ عرصے کے بعد 10 دن لگا کر گئے تو ایک بار کچھ لوگ آئے، 4-5 آدمی ایک فائل لے کر آئے، کہا یہ فائل ہے اور اس پر دستخط کر لو. تو اس زمانے کے پتہ نہیں کتنا رقم بتایا، 20-25 ہزار روپے بتا دیے، یہ آپ کو مل جائیں گے، اور اگر یہ نہیں کرو گے دستخط تو یہ پستول اور اس میں 6 گولیاں یہ تیرے سینے سے پار ہو جائیں گے. تو اس وزیر صاحب کا ایمان بنا ہوا، ایمان پر محنت کی، تو فرمایا اگر میں یہ فائل پہ دستخط کر لوں اور یہ پیسے میں لے لوں اور مجھے موت آ گئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو ظاہر بات ہے غلط چیز تھی، بھائی جہنم میں جائیں. ہر مسلمان کا یہ یقین ہے. وہ تو اندر ایک بیٹا ہوا ہے، وہ گھنٹی دیتا ہے، جب آدمی کوئی ایسا حرکت کرتے نا وہ اشارہ دیتا رہتا ہے، دیکھو غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. زمین اس کو آواز دیتی رہتی. اب یہ اور بات ہے کہ اس آواز پر وہ توجہ نہ دے. تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ پیسے نہ لوں اور میں اس فائل پر دستخط نہ کروں اور تم یہ پستول کی گولیاں چلاؤ اور مجھے مار دو تو میں کہاں مر جاؤں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو سب نے کہا جنت میں جا. کہا تو سینہ کھولا، کہا اٹھاؤ پستول اور چلاؤ گولیاں. میں اس کے لیے تو تیار ہوں، اس دستخط کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان کی سطح ہے، ایمان کی سطح ہے. اس نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو سارا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے. سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے. دل کا یقین اللہ سے جڑ جائے، دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. اور یہ ہوگا میرے محترم بھائیوں کس چیز سے؟ دعوت سے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو یہ دین بھی اللہ نے دیا اور دین کی محنت بھی اللہ نے دی. اللہ ہی نے اپنے نبیوں کو بتایا. اب اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ فرعون کے پاس. کیسے جاؤ؟ میرا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. اور کیا کرو؟ نرمی سے گفتگو کرنا، شاید نصیحت پکڑ لے. ہونا تو یہ چاہیے ڈنڈا تیرے ساتھ ہے، عصا تیرے ہاتھ میں ہے موسیٰ. ابھی کوئی دور پر ہو گیا معاملہ، بھائی پھینکا تو اژدہا بن گیا، اژدہے کو پکڑ لیا تو عصا بن گیا، اور یہ لٹ میرے ساتھ ہے، اس کے سر پہ مارو. بہت بڑے ظالم کے پاس بھیج رہا ہے، فرعون کے پاس بھیج رہا ہے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر. تو یہ طریقہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے. اللہ نے دین دیا. اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے نبی بھیجا. نبی بھی کسی کے الیکشن سے نہیں آتا، اللہ سے منتخب ہوتا ہے، اللہ اس کا انتخاب کرتے ہیں. پھر طریقہ بھی اللہ پاک دیتے ہیں. ایک آدمی فرما رہے تھے کہ دیکھو نبیوں میں 4-5 چیزیں مشترک تھی. نبی علم والے، اللہ کی طرف سے اللہ سے علم لیتا ہے. نبی علم والے، نبی عمل والے. جو علم لے کر آتے سب سے نبی اس پر پہلے عمل کرتے، لوگوں کو عمل کر کے دکھاتے. اے لوگوں، یہ ہے انسانوں والی زندگی جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں. اے انسانوں، یہ ہے عمل. صرف بتاتا نہیں ہے، عملی زندگی. جو علم لے کر آتا ہے اس کو عمل میں لاتا ہے. پھر تیسری بات کیا؟ نبی اس کا انتظار نہیں کرتا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، نبی خود لوگوں کے گھروں پر جاتا ہے. پھر چوتھی بات کیا کہ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبی اپنے محنت پر اجرت نہیں لیتا کہ بھائی میں نے محنت کر لی، دعوت دے دی، اب کچھ مل جائے.
ان اجری الا علی اللہ، ارے ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. ام المومنین کسی کو کوئی چیز دیتی نا تو اپنے خاتمہ سے کہتی دیکھو سنتے رہنا، اگر اس نے جزاک اللہ کہہ دیا تو تم جواب میں جزاک اللہ کہہ دینا تاکہ ہماری چیز اوپر رہے. اس کے جزاک اللہ کے بدلے میں جزاک اللہ ہو جائے. ہم تو کسی سے یہ بھی نہیں چاہتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ محنت اللہ نے دی ہے اور محنت کا طریقہ بھی اللہ نے ہی بتایا کہ کیسے زندگی کو ذمہ دار کی محنت کچھ اور. اب ایک ترتیب ہے، درخت ہے، درخت کے نیچے جڑوں میں پانی ڈالو گے، پھر جڑوں سے تنوں میں جائے گا، تنوں سے شاخوں میں آئے گا، شاخوں میں پھول پتوں میں جائے گا. تو بھائی یہ تو طریقہ ہے. پودے کو پانی ڈالا، جڑوں میں پانی ڈال دیا، جڑوں سے تنے میں آیا، تنے سے شاخوں میں آیا، شاخوں سے پھول پتوں میں آیا، ہرا بھرا ہو گیا، میوے دیتا رہے گا. لیکن اگر ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی اس پر تو بہت زیادہ دیر لگتی ہے، یہ تو بڑا لمبا پروگرام ہے، ارے زمین میں پانی ڈالو، پھر جڑوں میں جائے، پھر تنوں میں جائے، پھر شاخوں میں جائے، پھر پھول پتوں میں جائے، ارے اس پر تو بڑی دیر لگتی ہے. یہ تو اس زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ مٹکے ہوتے تھے، مٹکے کو اوپر چڑھانا مشکل تھا. اب ہمارے پاس پلاسٹک کے پائپ آ گئے، ہم اوپر سے چھڑکاؤ کر دیا کریں گے، یہ ہرا بھرا ہو جائے گا. تو ہو جائے گا، کیوں بھائی ہو جائے گا. آج بھی یہی طریقہ، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی طریقہ کہ نیچے پانی ڈالو اور اوپر. میرے محترم بھائیوں، دین ساری دنیا میں آ جائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم یوں کہتے اور لوگ یوں کرتے ہیں. ہم یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے دعوت چلے گی، دعوت سے ایمان بنے گا، ایمان سے عبادات معاملات. جس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کی باہر کی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی. جس کی نماز میں آنکھیں صحیح دیکھے گی بازار میں بھی صحیح دیکھے گی. جس کا زبان نماز میں صحیح ہوگا باہر بھی. نماز پوری عملی نمونہ ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز عبادات بن گئی. دعوت چلے گی، دعوت سے ایمان بنے گا، زمین بنے گی. اس میں پودا لگا دیا عبادت کا. وہ پھر میرے دوستوں عبادت، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اللہ پاک راضی ہو کر خلافت دیتے ہیں کہ اب تم اس قابل ہو گئے کہ اب تم سارے. اور یہ خلافت ایسا نہیں پاکستان کی بادشاہت، کراچی کی بادشاہت، نہیں، ساری کائنات کو حوالے کرتی ہے. سب کچھ تمہارا، کائنات بنی ہی تمہارے لیے ہے، تم میرے لیے ہو، سب کچھ تمہارے لیے ہے. یہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم میرے لیے ہو، سب کچھ تمہارے لیے. تو پھر کائنات کے سارے نقشے کو علماء فرماتے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا. پھر فرشتوں کے نظام کو اللہ نے تقسیم کیا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اللہ نے کوئی چیز کسی کو اختیار نہیں دی ہے، سب کچھ اختیارات اللہ کے ہاتھ میں. ایک ترتیب اللہ نے بارش کے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہواؤں کے فرشتے مقرر کیے ہیں، ساری چیزوں پر، یہاں تک کہ قطرے قطرے کے ساتھ پانی کا قطرہ بارش کا آتا ہے، ایک ایک فرشتہ ان کے ساتھ. تو سب کو جھکا کر ساری کائنات کو جھکا دیا کہ اگر تم میرے بن جاؤ گے تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو مسئلہ حل، نماز پڑھو گے، دعا مانگو گے، مسئلہ حل. اور میرے محترم بھائیوں کیا فرمایا؟ دو کے کہتے ہیں کہ پہلے آ جائے حکومت، پھر اس کے بعد چلے گی سارے پروگرام. اس سے میرے محترم بھائیوں ایک ترتیب بتا دی. دعوت چلے گی، دعوت سے ایمان بنے گا، زمین بنے گی. زمین بنانے پر محنت ہے. 11 سال جو محنت ہوئی ہے، ہاں جی 13 سال جو محنت ہوئی ہے، کہاں پر ہوئی ہے؟ تو کیا ہوا تھا؟
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رگڑے کار ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی پس رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حجریاں ڈالی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کی طائف کے شہر ان میں سے جو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام جو اس میں حج کے موقع پر ایک ایک کے خیمے میں جا رہے اور کوئی جناب اونٹنی کو چھکا مار کر گرا رہے اور سارے حضرت بیٹی پانی لے کر جا رہی ہے، ابا جان چہرے کو صاف کر لو اور رو رہی ہے، فرمایا بیٹا تیرا باپ جو دین لے کر